بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. دو ایشوز کے اوپر بات کروں گا. ایک تو آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ دیا گیا عمران خان صاحب کے بہاف کے اوپر، ان کے جو انفارمیشن سیکرٹری ہیں پی ٹی آئی کے، ان کی طرف سے لکھا گیا، اور اس کا وہ جو لیٹر ہے وہ بھی سامنے آ گیا. اور کیا جو آئی ایم ایف کو لکھا گیا لیٹر ہے وہ پاسبلٹی کوئی اس قسم کی ہو سکتی ہے کہ یہ ایک نیا سائفر کیس عمران خان صاحب کے خلاف بن سکتا ہے؟ یہ جو آئی ایم ایف کو جو لکھا گیا لیٹر ہے، اس کے اوپر لیٹر کا کنٹینٹ بھی تھوڑا سا میں شیئر کروں گا آپ سے، اور اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب آج ان دونوں نے خطاب کیا اپنی پارلیمانی پارٹی سے اسلام آباد میں. کل بلاول بھٹو صاحب کی بات ہوئی، اور ان تینوں کے جو بات چیت ہے اس سے کس قسم کے آپ کو جو اشارے کیا ملتے ہیں، یا کس قسم کی بات کی جاتی ہے کہ ان کا کیسا تعلق ہوگا پی ٹی آئی کے ساتھ، عمران خان صاحب کے ساتھ. اب ظاہر ہے نئی پارلیمنٹ ابھی اوتھ لینے والی ہے، تو ابھی کس قسم کا تعلق ہوگا. تو یہ دو ایشوز ہیں. اچھا، سب سے پہلے تو یہ کہ جی جو لیٹر لکھا آئی ایم ایف کو، جس کا کافی دنوں سے چرچا تھا، پہلے کہا گیا لکھ کے بھجوا دیا گیا، پھر کہا گیا کہ عمران خان صاحب کی طرف سے کہ نہیں ابھی نہیں لکھا، میں نے ڈکٹیٹ کیا ہے اور وہ چلا جائے گا. اور وہ پھر فائنلی آج وہ لیٹر، اس کا ایک ریفلیکشن سامنے آیا، وہ لکھ دیا گیا. اور وہ لیٹر بیسیکلی کیا کہہ رہا ہے اس میں جو ہے اس کا میں صرف کرکس میرے سامنے ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں ایک بات تو یہ انیشلی، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے سے جب اس وقت یہ لیٹر لکھا گیا کافی کرٹیسزم ہو رہی تھی کہ عمران خان صاحب کی طرف سے ایک ایسا لیٹر لکھا جا رہا ہے جو کہ آئی ایم ایف کو پاکستان کو قرض دینے سے روک رہا ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ جس کو ناپسند کیا گیا، جس کو بہت کرٹیسائز کیا گیا، جس کو پولیٹیکل پارٹیز نے بھی کرٹیسائز کیا، میڈیا کے اوپر بھی اس کا کرٹیسزم ہوا کہ یہ جو موو ہے عمران خان کے پارٹ کے اوپر، یہ بہت ہی ایک نیگیٹو موو ہے. اور اس کا نقصان کیونکہ اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا، اس کا نقصان پاکستان کے لوگوں کو ہوگا. اچھا، اب اس میں لیٹر میں کیا ہے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں. انہوں نے جو کرٹیسزم جس کی میں بات کر رہا ہوں اس کو بھی کور کرنے کی کوشش کی، لیکن ساتھ ساتھ وہ جو کہنا چاہ رہے تھے کہ جی کس چیز سے آپ اٹیچ کر دیں، کنڈیشن لگا دیں تاکہ یہ قرض کیا شرائط کس قسم کی لگا دیں، اور اس کے ساتھ جو اٹیچ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرض پاکستان کو نہ ملے. سو دونوں چیزیں اس میں اس طریقے سے کہی گئی ہیں. تو اسی لحاظ سے میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا تاکہ آپ کو کلیریفائی ہو جائے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اچھا، شروع میں جو انہوں نے یہ لکھا کہ یہ روح حسن صاحب کی طرف سے لکھا گیا، عمران خان صاحب کے بہاف کے اوپر لکھا گیا. اس میں یہ کہا گیا کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ نہیں خواہش اس کی نہیں کرتی، خواہش یہ کہ جو آئی ایم ایف کی فیسلٹی ہے جو پاکستان کے لیے، اس میں وہ جو ہے وہ اس کے درمیان رکاوٹ بنے، کیونکہ اس کے امیجیٹ اور لانگ ٹرم جو ہے وہ اس کے امپیکٹس ہیں پاکستان کی ویل بینگ کے لیے. اچھا، پھر یہ ساتھ ہی پھر بعد میں کہہ دیا گیا کہ جی یہ جو ہے یہ جو نیشنل کمٹمنٹ ہے کہ جی کس قسم کے ریفارمز ہونے چاہیے، فیسلٹیز کس قسم کی ری پیمنٹس ہونی چاہیے. اور وہ یہ بات کہ جی جب اس قسم کا لون آئے گا تو اس کی جو واپسی ہے اور اس کو نیگوشیٹ کون کر سکتا ہے، اس کی واپسی کو کون انشور کر سکتا ہے، اس کو لوگوں کے لیے بہترین انداز میں خرچ کون کر سکتا ہے، وہی جو ڈیولی الیکٹڈ گورنمنٹ ہو، جو واقعتاً الیکٹڈ گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے. یہ بات ساتھ ہی انہوں نے آگے یہ بات کر دی. اچھا، پھر آگے انہوں نے کچھ آئی ایم ایف کی گائیڈ لائنس کا بھی ذکر کیا، جس میں یہ کہ جی گورننس اور یہ ٹرانسپیرنسی والی بات کر کے آگے آ کے تو انہوں نے پھر ایک بات یہ بھی لکھا کہ جی جو لاسٹ انٹریکشن ہوا تھا عمران خان صاحب کے ساتھ آئی ایم ایف کے ریپرزنٹیٹیوز کا 2023 میں، تو اس میں جو ہے پی ٹی آئی نے ایگری کیا تھا آئی ایم ایف کی فائنینسنگ فیسلٹی کو پاکستان کے لیے جو آئی ایم ایف کی جو فائنینسنگ فیسلٹی ہے، اس کنڈیشن کے اوپر کہ اور اس ری ایشورنس کے اوپر کہ پاکستان میں جو الیکشنز ہوں گے وہ فری اینڈ فیئر ہوں گے. وہ مطلب ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لاسٹ ٹائم جو ان کا انٹریکشن ہوا تھا 2023 میں عمران خان صاحب کے ساتھ جو آئی ایم ایف کی ملاقات ہوئی تھی، تو اس میں انہوں نے جو اس وقت
جو فائننسنگ فیسلٹی پاکستان کو پرووائڈ کی گئی اس کو اس کنڈیشن کے اوپر عمران خان صاحب نے سپورٹ کیا کہ جی آپ پہلے ری ایشورنس دیں اس کنڈیشن کے اوپر کہ جی الیکشن فیئر اینڈ فری ہوں گے. اب وہ آگے لکھ رہے ہیں کہ جی الیکشن تو فیئر اور فری ہوئے نہیں ہیں اور 50 ارب روپیہ جو ہے وہ خرچ کر دیا گیا اور اس کے کنسیکوینس میں جس قسم کا جو رزلٹ آیا اس میں مختلف ممالک کا انہوں نے کہا کہ جی ان کی طرف سے مطلب ہے کہ امریکہ کا نام لیا, انہوں نے برطانیہ کا نام لیا اور پھر یورپین یونین کے مختلف ممالک کے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی اس پاکستان میں جو الیکشن ہوئے اس کی فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اچھا پھر اس کے علاوہ پھر انہوں نے ایک یورپین یونین کے مشن کی بھی بات کی کہ جی انہوں نے بھی ایک اس جنرل الیکشنز کے اوپر اس کو انہوں نے قریب سے دیکھا اور اس جو مشن کی رپورٹ ہے وہ بھی انہوں نے کیا کہا کہ جی IMF کو ہر حال میں ایگزامن کرنی چاہیے. اچھا اب یہ آگے چل کے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ پبلک آفس ہولڈرز, اب یہ جو الیکشنز میں کیا ہوا کس قسم کی دھاندلی ہوئی, اور انہوں نے کہا جی کہ کچھ پبلک آفس ہولڈرز کا انہوں نے ذکر کیا کہ جنہوں نے اپنی پاورز کو مس یوز کیا اور اب تاکہ اپنی پسند اور ناپسند کو الیکشنز میں پاکستان کے الیکشن میں اپنے پسند اور ناپسند کو امپوز کیا جا سکے. یہ ایک بات انہوں نے کہی. اور پھر آگے چل کے انہوں نے یہ کہا کہ جی اس میں ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں, مختلف پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے جو یہی بات شکایت کر رہی ہیں کہ جو الیکشن جو ہیں وہ فیئر اور فری نہیں ہوئے, لیکن یہ جو بات کی جا رہی ہے الیکشنز میں ریگنگ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں سنی جا رہی. اچھا یہ بات کر کے آگے پھر وہ جا کے کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے IMF کو کہ وہ اس کو کوئی رول ادا کر دینا چاہیے انویسٹیگیشن ایجنسی کا, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 ایسی آرگنائزیشن ہیں پاکستان میں, ایک فافن کی بات کی اور ایک کوئی پیٹن PATTAN پیٹن کولیشن 38, یہ کوئی 2 آرگنائزیشنز ہیں کہ ان کے ذریعے آپ جو ہے وہ 30% 30% جو الیکشنز کی جو پاکستان کی جو الیکشنز ہوئے ہیں جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں ان کو آڈٹ کروایا جائے. اور یہ ہے کہ جی ان کو آڈٹ کروایا جائے تاکہ تمام جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سیٹسفائی ہو جائیں. اور یہ کہ جی یہ جو رول ہے IMF کا یہ گریٹ سروس ہوگی پاکستان کے لیے, پاکستان کے لوگوں کے لیے, اور یہ کہ جی اس سے پاکستان میں پراسپیرٹی آئے گی, گروتھ آئے گی اور اس طرح کی بات. سو اب یہ ہے کہ یہ جس قسم کا لیٹر ہے, اب کیا اس سے بھی عمران خان صاحب کے لیے کوئی مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں؟ بیکاز ایک بات تو یہ زبانی کلامی آپ نے کہہ دیا کہ ہم خط لکھ رہے ہیں, ہم نے خط لکھ دیا, اور اگر آپ نے خود شیئر کر دیا, اور کیا اس خط میں کچھ ایسے نکات ہیں کہ جو ٹربل کریٹ کر سکتے ہیں عمران خان صاحب کے لیے؟ مطلب یہ تو انٹرپریٹیشن کی بات ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت تو کیئرٹیکر گورنمنٹ ہے جس کے آخری کچھ دن ہیں, لیکن جو نئی آنے والی گورنمنٹ ہے جس میں PMLN اور پاکستان پیپلز پارٹی, یہ کم از کم 2, اور ایکسپیکٹڈ یہ بھی ہے کہ جی MQM بھی اس میں ان کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ بنائے گی. تو بہت اہم یہ ہوگا کہ نئی گورنمنٹ جو ہے وہ اس بارے میں کس قسم کا رویہ رکھتی ہے, اور کیا کچھ جس طرح سائفر کا ایک کیس بنا تو کیا اس خط کی بیس کے اوپر بھی کوئی عمران خان صاحب کے اگینسٹ کوئی کیس بن سکتا ہے؟ یہ چیز ہے کہ جو ابھی نئی گورنمنٹ بنے گی تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ کس قسم کی بات کرتے ہیں. کیونکہ ایک بات ہے کہ جو آج میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب نے جو بات کی اپنی پارلیمانی پارٹی سے, وہ بھی آپ نے سنی ہوگی, اور کل بلاول بھٹو صاحب کی بھی بات آپ نے سنی ہوگی. تو ان کی طرف سے عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی ایک ہوتا ہے نا کہ نرم رویہ, یا PTI کے بارے میں کوئی نرم رویہ نظر آ نہیں رہا. بلاول نے تو عمران خان صاحب کے جو بھی وہ کچھ کرتے رہے تو اس حوالے سے یہ بات وہ پہلے بھی کر چکے ہیں, معافی کی بات کی کہ ان کو معافی مانگنی چاہیے, اور یہ کہ جی انہوں نے حملہ کیا اداروں کے اوپر, اور پھر ڈیموکریسی کی بات کی کہ جب اس طرح کی بات کریں گے تو ڈیموکریسی کیسے مضبوط ہو سکتی ہے, اور پھر سیاستدان کیسے مضبوط ہو سکتے ہیں. اور ساتھ پھر آج جو میاں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی تقریر کا ایک خاص حصہ دونوں جو PMLN کے ٹاپ لیڈرز ہیں
اس میں ڈائریکٹ انڈائریکٹلی اس میں جو ہے پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو نشانہ بنایا گیا، اور ایک اس طرح کی بات کی گئی کہ جیسے کہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ جی کوئی اچھا گمان نہیں رکھا جا سکتا، اور بلکہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی ان کے حوالے سے اپنی پارٹی کے لوگوں کا کہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی آپ تیار رہیں، اور یہ کہ جی ان کے اوپر ہم نے ماضی کی پھر انہوں نے مثالیں دی کہ ماضی میں کس طرح سے ان سے انٹریکشن ہوتا رہا، کس طرح سے انہوں نے کہا جی کہ میں خود جس وقت عمران خان صاحب 2013 کے الیکشن کیمپین کے دوران گرے تھے تو میں ہاسپٹل میں ان کو دیکھنے گیا، پھر جب گورنمنٹ بنائی تو میں ان کے گھر گیا، اور لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ جو ہے انہوں نے حکومت ان کے گرانے کے لیے کبھی لانگ مارچ کیا، کبھی کیا کیا پھر یہ کہ جی وہ مطلب ہے کہ اگر آپ سنیں تو ایک تو یہ کہ وہ کسی بھی لحاظ سے اب پی ٹی آئی کے بارے میں ایک نرم رویہ نظر نہیں آتا، ٹرسٹ کرنے کے لیے اب وہ پی ٹی آئی کو تیار نہیں ہے کہ جی وہ اس طرح کی بات کی مطلب ہے کہ ان کا کنوے کیا کہ جیسے کہ پی ٹی آئی کے اوپر اب جو پی ٹی آئی کا بیک گراؤنڈ ہے اس لحاظ سے ان کے اوپر ان کی لیڈرشپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر ظاہر ہے مئی 9 کے حوالے سے کہ جی کیا کچھ ہوا، جی ایچ کیو کا اوپر حملہ، اور پھر لاہور کور کمانڈر ہاؤس، اور پھر دوسری اس کے اوپر شہباز شریف صاحب نے کافی ڈیٹیل میں بات کی کس طریقے سے اپنی پالیٹکس کے لیے یہ سارا کچھ مئی 9 کا مطلب ہے کہ اٹیکس کیے گئے۔ تو اب یہ ہے کہ میری ذاتی رائے میں پی ٹی آئی نے یہ جو لیٹر لکھا اور جو لیٹر سامنے آیا اس میں آل دو جیسے میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ کچھ چیزوں کو انہوں نے کور کرنے کی کوشش کی، لیکن ساتھ ہی کچھ ایسے لوز اینڈز چھوڑے کہ جو کہ ان کے جو پولیٹیکل اپوننٹس ہیں جو کہ اب گورنمنٹ میں بنانے جا رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ود ان پی ایم ایل این، ود ان پاکستان پیپلز پارٹی، ود ان دا گورنمنٹ اس قسم کی ڈسکشن ہوگی اس کے اوپر، پی ٹی آئی کے لیٹر کے اوپر، کہ اس میں کون سے ایسے نکات ہیں، اس میں کیا ایسی چیز ہے جس کی بنیاد کے اوپر عمران خان صاحب کے اگینسٹ پروسیڈ کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیے گا پہلے بھی اور ابھی بھی اسی قسم کی انٹرپریٹیشن اس لیٹر کے لحاظ سے ہوگی کہ اس کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جی پاکستان کو جو ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ، چونکہ پاکستان نے ایک نیا پروگرام کرنا ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ اگر پروگرام نہیں کرتے تو پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، اور پروگرام کرنا ہے جو بھی نئی گورنمنٹ آئے گی، نئی گورنمنٹ آ رہی ہے پاکستان مسلم لیگ این کی، سپورٹڈ بائی پاکستان پیپلز پارٹی، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے، اور مطلب یہ ہے کہ جی ان کا یہ، اور میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیڈرز آپ دیکھے گا یا گورنمنٹ کے لوگ یہ کہیں گے کہ جی عمران خان کی یہ ایفرٹ ہے کہ جی اس کو سیبوٹیج کیا جائے، اور جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے تاکہ وہ پاکستان کو نہ ملے۔ ماضی میں جس طرح وہی والی بات کہ ایک ٹیلی فونک کنورسیشن جو لیک ہوئی تھی، آڈیو لیک ہوئی تھی، اور اس میں جس طریقے سے اس وقت کے شوکت ترین صاحب جو کہ آلدو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ختم ہو چکی تھی لیکن صوبوں میں پنجاب اور کے پی کے میں ان کی حکومت تھی، اور وہاں پہ شوکت ترین صاحب کس طریقے سے تیمور جھگڑا صاحب جو کہ کے پی کے فائنانس منسٹر تھے، اور محسن لغاری صاحب جو پنجاب کے فائنانس منسٹر تھے، ان سے کس قسم کی بات کر رہے تھے، اور وہی والی بات کہ آپ جو کنڈیشنلٹیز تھیں آئی ایم ایف کی کہ ان کے اگینسٹ آپ خط لکھیں فیڈرل گورنمنٹ کو، اور وہ خط جو ہیں وہ لیک کر دیں آپ آئی ایم ایف کو، تاکہ آئی ایم ایف کا وہی والی بات تاکہ اس وقت بھی آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کی بات تھی کہ آئی ایم ایف کا پروگرام پاکستان کو مل جائے، تو اس کو بیسیکلی ٹارگٹ کرنا تھا۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو میرا خیال ہے کہ اس لحاظ سے حکومت کو ایک چیز مل گئی، اور جس کے اوپر نئی آنے والی حکومت ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو کس طریقے سے جو ہے اس کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ادروائز جو ایک ویو تھا، اور جو میں بھی سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل بٹرنگ بہت ہوئی، اس میں بڑا نقصان ہوا پاکستان کا، اور یہ جو سیاست کو دشمنی میں بدل دیا گیا، تو آج جو میں نے نواز شریف صاحب کو سنا، شہباز شریف صاحب کو سنا، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ پولیٹیکل جو بکرنگ ہے، جو سیاست میں ایک دوسرے کے خلاف بہت آگے جا چکی ہیں پولیٹیکل پارٹیز، وہ جو گیپ ہے وہ مجھے کم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، وچ از ویری انفارچونیٹ۔ اور بہت اچھا ہوتا
کہ میاں نواز شریف صاحب آج بھی بے شک ایک دفعہ پھر ظاہر ہے یہ چونکہ حکومت میں آپ آ رہے ہیں، آپ کی پارٹی آ رہی ہے، تو یہ بہت اچھا ہوتا کہ میاں نواز شریف صاحب پی ٹی آئی کو، اور یعنی جو پی ٹی آئی کے لوگ جیتے ہیں جو ابھی ظاہر آ کے اوتھ لیں گے، ان کے حوالے سے یہ کہتے کہ ہم ماضی میں تلخ ہمارے اگر ایکسپیرینس رہے تو اس کے باوجود ہم ابھی بھی پی ٹی آئی کے جو الیکٹڈ لوگ ہیں جو اسمبلی میں آئیں گے ان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیں گے۔ اگر اس طرح کی بات کر دیتے تو میرا خیال ہے یہ جو پولیٹیکل ایٹماسفیئر ہے جو بہت زیادہ تلخ ہے، اس تلخی میں کمی ہو سکتی تھی، اور اوور آل پاکستان کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے شاید یہ زیادہ اچھا میسج ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔